يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے سیرت انبیاء اور اس میں بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد دیا تھا کہ جب بھی میرا کوئی رسول تمہارے پاس وہ بات لے کے آئے گا جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہو تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ لیکن ایمان لانا اور مدد کرنا تو دور کی بات، جب بھی کوئی پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف آیا کوئی ایسی بات لے کر جو انہیں پسند نہیں تھی تو قرآن مجید کی گواہی کیا ہے؟ استکبرتم، تو تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا، ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، اور ان میں سے ایک گروہ کو تو تم نے صرف انکار کرنے پر اکتفا کی اور دوسرے گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دین مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کئی پہلوؤں سے حفاظت فرمائی، آپ کے دین کی بھی حفاظت فرمائی۔ یہ بات جو ہے وہ آپ کو ایک کمپیریزن سے سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہو گیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ سولی چڑھا دیے گئے، وہ دفن ہوئے، پھر تیسرے دن قبر پھٹی اور اس قبر میں سے زندہ ہو کر نکلے اور آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد ایک شخص سینٹ پاول پیدا ہوا، اس نے یہ کلیم کیا کہ مجھے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور مکاشفہ ہوا ہے اور میری ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اب میں بھی ان کا حواری ہوں، اور یہ جھانسا دے کر کہ میری مسلسل ملاقات ہوتی ہے اور میرے اندر ان کی روح آئی ہے اور میں انہی کی بات آگے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ باتیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی اسٹیبلشڈ انداز میں کہی تھیں، اور وہ کیا تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، میری یا میری ماں کی عبادت نہ کرنا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ میں تورات کے احکام کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، تورات پوری طرح انٹیکٹ ہے، اس کے احکام بھی انٹیکٹ ہیں۔ اس نے آ کر کیا کیا کہ توحید کی بجائے تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں کے اندر کھڑا کیا کہ
پہلی بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور پھر ایک تثلیث اس نے آگے رکھی کہ ویسے تو اللہ ایک ہے لیکن اس ایک میں بھی تین ہیں، اور تینوں مل کر بھی ایک ہیں۔ تو تثلیث کیا تھی؟ گاڈ دا فادر، جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام دا سن آف گاڈ، اور میری حضرت مریم سلام علیہا مدر آف گاڈ سن۔ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار نہیں دیتا سینٹ پال، اور نہ ہی عیسائی قرار دیتے ہیں، بلکہ اللہ کے بیٹے کی ماں کہتے ہیں۔ کچھ فرقے ان کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیچ میں لے کے آتے ہیں حضرت مریم کی بجائے، تو وہ آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، ہولی اسپرٹ، ہولی گھوسٹ، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تیسرا اس نے یہ کیا کہ انسانیت گناہ گار تھی پیدائشی طور پر، حضرت آدم اور حضرت حوا سے جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوئی تھی، اب وہ جرم جو تھا وہ پیدائشی طور پر وراثتاً پوری نوع انسانی میں منتقل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آ گیا، انسانیت پر رحم آ گیا، تو معاذ اللہ اللہ نے اپنا ایک اکلوتا بیٹا پیدا کیا اور پھر اس کو سولی چڑھا دیا۔ اب جو اس کو مان لے، اللہ کا بیٹا مان لے، وہ بخشا بخشایا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا، تثلیث متعارف کروائی، تورات سے رشتہ کاٹ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ہے اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اب تورات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تینوں کتابیں جو بنی اسرائیل کو عطا ہوئی تھی، تورات، زبور اور انجیل۔ تورات احکام کا مجموعہ تھی، زبور اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے تھے، اور انجیل مواعظ تھے، وعظ و نصیحت اور حکمت و دانائی کی باتیں۔ اب چونکہ انجیل میں احکام نہیں تھے، احکام تو تورات والے چل رہے تھے، تو اس نے تورات سے رشتہ کاٹ دیا۔ اب اس گیپ کو اس نے فل کیا کہ عیسائیوں کو جو پادری ہے، پوپ، اس کو یہ سارا اختیار حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کے مطابق یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھوایا، اور 2000 سال تک عیسائی جو ہیں وہ اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے رہے یہودیوں کو کہ انہوں نے ان کے خدا کے بیٹے کو سولی چڑھایا۔ لیکن پچھلی صدی میں 90s میں پوپ صاحب نے ایک حکم صادر فرما دیا اور یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کے جرم سے بری کر دیا۔ ایسا ہوتا کہ درجنوں افراد نے، سینکڑوں افراد نے دیکھا ہو کسی کو کوئی جرم کرتے ہوئے، اور سپریم کورٹ جب کہہ دے کہ وہ بری ہے تو وہ بری ہو جاتا۔ تو جب پوپ صاحب نے کہہ دیا کہ اب یہودی جو ہے وہ اس کے مجرم نہیں ہے، تو اب داڑھی چھننے لگی۔ اس کا مقصد تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو دبانا تھا، یہ کامن ایجنڈا تھا عیسائیوں کا اور یہودیوں کا۔ اب درمیان میں رکاوٹ کیا تھی کہ ان کے لیڈر میں تو وہ پہلے سے داڑھی چھنی ہوئی تھی، لیڈرشپ میں۔ عوام الناس محسوس کرتے تھے یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو جب پوپ نے اس جرم سے بری کر دیا یہودیوں کو، تو پھر ان کا مل بیٹھنا، مل کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنا، کام کرنا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، یہ زیادہ آسان ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے ان کی تشریف آوری ہوئی، اب پونے 600 سال پہلے، اس لیے کہ 610 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ لیکن سینٹ پال نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا بالکل حلیہ بگاڑ دیا، یعنی وہ دین جو توحید پر مبنی تھا اس میں تثلیث آ گئی، وہ دین کہ جو ایمان اور عمل پر بیس کرتا تھا اس میں کفارے کا عقیدہ لا کر عمل سے فارغ کر دیا عیسائیوں کو۔ اسی طرح تورات سے رشتہ کاٹ دیا، تو اب سارا کا سارا معاملہ کیا ہو گیا کہ
پریسٹ کے ہاتھ میں، پوپ کے ہاتھ میں یہ آ گیا کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور اپنی طرف سے سولی چڑھا دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ وہی شخص حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے جس نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے انہی کو آقا کہا اور یہی نشانی بتائی تھی خود اس نے، تو اس بھائیوں نے پکڑ لیا اور اس کو سولی چڑھا دی۔ لیکن اپنی طرف سے تو کر دیا نا انہوں نے کام۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے سارے بندوبست کیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا بندہ پہلے کہتے ہیں اور رسول بعد میں کہتے ہیں۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب بندہ جو ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، بندہ جو ہے، غلام جو ہے، وہ کبھی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 21 سالہ، وہ بھی قمری سال، محنت کر کے اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد جوک در جوک مختلف قبائل اسلام قبول کرنے لگے، اور عربین پیننسلا کے اندر اسلام جو ہے وہ پورے طور پر غالب ہو گیا، اکثریت مسلمان بھی ہو گئی۔ لا آف دی لینڈ تو اللہ کا ہو ہی گیا تھا، اکثریت مسلمان بھی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی فتنے اٹھے، جن کا میں ذکر کر چکا ہوں لاسٹ ٹائم، کہ اب کوئی نبی تو آنا نہیں تھا جس کو وہ قتل کرتے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جو آج تک جاری ہے، کہ کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں کوئی جھوٹا نبی کھڑا کر دیا، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو ختم نبوت کا تاج ہے وہ اتر جائے۔ بڑی گہری سازش ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یعنی حضرت ابوبکر نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تمام فتنوں کا، اور ایک سموتھ گورنمنٹ حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اسلام کا جو روشن چہرہ تھا یہ دنیا کو دکھا دیا۔ یہ روشن چہرہ جو ہے یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں کہ الہ آباد میں وہ جو ان کا مشہور خطبہ ہے سن 1930 میں جو انہوں نے دیا تھا، جس میں انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں مصور پاکستان کہتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اٹس اے ڈیسٹنی، یہ ایک لکھی ہوئی تقدیر ہے نہ ٹلنے والی، کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان حکومت بنے گی، مملکت بنے گی، اور اس میں ہمارے پاس موقع ہوگا کہ اسلام کے خوبصورت چہرے پر جو ملوکیت کے دور میں بدنما داغ پڑ گئے ہیں، ہم انہیں دھو کر اسلام کا روشن چہرہ دنیا کو دکھا سکیں۔ اب اسلام کا وہ جو روشن چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت۔ علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت دعائی ہے فارسی میں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، تم جہاں کہیں بھی کوئی حسن رانائی دیکھتے ہو، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو ذاک از خاکش بروید آرزو، یا تمہارے دل میں اچھی آرزو پیدا ہوتی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے، انسان کا احترام ہونا چاہیے، آزادی۔ تو تمہیں کوئی اچھا خیال آتا ہے یا تم کوئی اچھی چیز دنیا میں دیکھتے ہو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراغ روشن کیا تھا ہدایت رہنمائی کا، جو انہیں خورشید رسالت کہا جاتا نا، آفتاب رسالت، رسالت کا آفتاب، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراغ روشن کیا تھا، یا تو یہ اس کی کرنیں ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
یا ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کی شکل میں جو حسین خواب دیکھا تھا نوع انسانی نے، اس کے بعد آنکھ کھل گئی، لیکن یہ خیال کہ عدل ہونا چاہیے، دنیا میں عدل تھا کہاں؟ مساوات ہونی چاہیے، مساوات تھی کہاں؟ آزادی رائے ہونی چاہیے، آزادی رائے تھی کہاں؟ وہ تو خلافت راشدہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے نظام جو ہے وہ قائم کر کے دکھائے ہیں۔ یعنی آزادی رائے کا جو لیول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سامنے رکھا ہے، اس کو ریپلیکیٹ نہ کیا گیا ہے، نہ کیا جا سکے گا کبھی۔ آپ نے مشہور واقعہ سن رکھا ہے کہ حضرت عمر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر چڑھے ہوئے ہیں، تو ایک عام شخص، پارلیمنٹ کا رکن نہیں، وہ کہتا ہے لا سمع ولا طاع، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ حضرت عمر رک گئے، کوئی پولیس والا نہیں آیا اس کو بٹھانے کے لیے یا مسجد سے باہر نکالنے کے لیے۔ آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ آپ نے جو کرتا پہن رکھا ہے یہ تو اس کپڑے سے ہے جس کا ایک ایک ٹکڑا ہم سب کو ملا تھا مال غنیمت میں سے، تو جو ٹکڑا مجھے ملا تھا اس میں میرا قمیض نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ آپ تو ہیں بھی لمبے قد کے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے، اور ہم خائن شخص کی بات نہ سننے کو تیار ہیں نہ ماننے کو تیار۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ ابن عمر سے، کہ بھائی وضاحت کر دو۔ عبداللہ ابن عمر نے وضاحت فرمائی کہ ایک ٹکڑا مجھے ملا تھا، ایک میرے والد محترم کو ملا تھا، میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی ابا جی کو دے دیا، لہذا ان کا کرتا بن گیا۔ لائیے پوری تاریخ میں 20 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا کوئی فرما روا ہو، اور پھر ایک عام آدمی اس سے اس کے کرتے کا سوال کرے اور وہ ٹیمپر لوز نہ کرے، غصے کا اظہار نہ کرے، اس کو ایکسپلین کرے۔ لائیے مثال، پھر ایک سرکاری سفر کیا آپ نے فلسطین کا، ایک اونٹ پر، اسی پر راشن ہے، اور ایک خادم کے ساتھ ہاف اینڈ ہاف کی بنیاد پر۔ ایک منزل میں سوار ہوں گا، تم نکیل پکڑ کر چلو گے، تو اگلی منزل پر تم سوار ہوگے، میں نکیل پر پکڑ کر چلوں گا۔ یہ کر کے بھی دکھایا۔ پھر یہ جو کمال دکھایا ہمارے ان بزرگوں نے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک عام آدمی کی طرح شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا، حضرت علی کو فجر کی نماز پڑھا کے آتے ہوئے دروازے پر شہید کر دیا، اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا، جو اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا تھے۔ ان کے گورنرز اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمیں اجازت دی کہ ہم فوجی لے کے آئیں تاکہ ان بلوائیوں کی سرکوبی کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہ، میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ اس پر تقریر کرنی بڑی آسان ہے، مجھے آپ کہیں گے میں 2 گھنٹے خطاب فرما دوں گا، آپ بھی بڑے سر دھنیں گے، مجھے بھی بڑا مزہ آئے گا، لیکن آپ کے پاس وسائل ہوں اور پھر یہ ثابت کریں آپ کہ میرا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے، تمام مسلمان برابر ہیں۔ یہ کیا حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ بہت کچھ کیا۔ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور، آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں یورپ یہ ویلفیئر اسٹیٹ شمار ہوتی ہیں، کینیڈا، اس لیے لوگ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں ادھر، کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ اس کے بھی متعارف کروانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا وہ اسٹیٹمنٹ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر تم انتظام کر نہیں سکتے تھے تو اس کرسی پر چپک کے بیٹھے کیوں گئے؟ اور وہ واقعہ تو ہلا دینے والا ہے کہ ایک چرواہے کی بکری کو بھیڑیے نے پھاڑ لیا، پھاڑ کھایا، تو اس چرواہے نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر اس دنیا میں نہیں رہے۔ لوگوں نے کہا کہ
پاگل آدمی، اتنے 100 میل دور بیٹھے ہو، تمہیں کس نے بتایا کہ حضرت عمر اس دنیا میں نہیں ہے؟ اس نے کہا جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آ کر بیٹھے تھے تو کسی بھیڑیوں کو کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ہماری بھیڑوں کو برابر میلی نظر سے دیکھ سکے۔ آج اگر کسی بھیڑیوں کو جرت ہوئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر اس دنیا میں نہیں ہے، اور واقعی اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں تھے۔ اسٹیٹ کا تصور، جو لوگ پولیٹیکل سائنس کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں ان کو تو معلوم ہے، جن کو نہیں معلوم ان کو بتا دیتا ہوں۔ حکومت اور ریاست، آج پولیٹیکل سائنس میں حکومت اور ریاست یہ دو علیحدہ شعبے شمار ہوتے ہیں۔ ریاست بڑی شے ہوتی ہے اور حکومت اس کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ یہ نظام متعارف کروانے والے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پہلے دنیا میں بادشاہ ہوتے تھے اور بادشاہ سبھی کچھ ہوتے تھے، وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ تو ہوتے ہی تھے، وہ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا تھا اور ان کا دیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ حق ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول بھی تھے، تو بادشاہوں کے بادشاہ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں یہ تو فرمایا کہ تم میں سے ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا، مضبوط ہوگا جب تک کہ میں اس کا چھینا ہوا حق اس کو دلا نہ دوں۔ لیکن فار آل پریکٹیکل پرپز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ سربراہ تھے ہر اعتبار سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ مجلس شورا بنائی، سینئر صحابہ پر مشتمل مجلس شورا بنائی، اور ہر اہم ایشو ان کے پاس لے کے گئے، اور مجلس شورا میں اپروول لے کر وہ قانون جو ہے وہ نافذ کیا، خود قانون نہیں بنایا۔ گویا آپ نے جوڈیشری کو اپنے سے آزاد کر دیا، لیجسلیچر کو، مجلس شورا کہ قانون وہ بنائے گی۔ پھر پہلی دفعہ تاریخ میں آپ نے قاضی کا عہدہ بنایا ادر دین دا رولر۔ رولر تو وہ خود تھے، لیکن قاضی کا عہدہ بنایا جو آزاد تھا، جس نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی عدالت میں بلایا۔ آپ حاضر ہوئے، یہ نہیں کہا کہ میں ایگزیمپٹڈ ہوں، نہیں، تو یوں گویا آپ نے جوڈیشری کو علیحدہ کر دیا۔ اب وہ جو آج بھی اسٹیٹ کے 3 پلر شمار ہوتے ہیں، 3 کالم شمار ہوتے ہیں، جوڈیشری، لیجسلیچر مقننہ، عدلیہ مقننہ، اور انتظامیہ ایگزیکٹو، اس کے موجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور رات کو اٹھ کر گلیوں میں گھوم کر کان لگا کر کیوں بچہ رو رہا ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر خود جو ہے اپنے سر پر اٹھا کر جو ہے وہ راشن جو ہے اس گھر میں پہنچایا ہے۔ تاریخ میں آپ کوئی اور مثال نہیں لا سکتے۔ لیکن وہاں کیا ہوا کہ ایک شخص عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اس نے شو کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اس نے اسی طرح کے نظریات جیسے سینٹ پال نے پروان چڑھائے تھے عیسائیت کے اندر، ان کو یہاں پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک امیونٹی دی تھی کہ عبدہ پہلے اور رسولہ بعد میں بنایا ان کو، لہذا مسلمانوں کا کوئی فرقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے معاذ اللہ، اور نہ خدا قرار دیتا ہے۔ حالانکہ آپ کمپیئر کریں کہ مسلمانوں کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہے، اس کا شاید 1000واں حصہ یا 1,00,000واں حصہ جو ہے وہ بھی عیسائیوں کے دل میں نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے عقیدت میں، محبت میں ان کو خدا بنا لیا، لیکن مسلمانوں کے کسی فرقے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ خدا بنایا ہے نہ خدا کا بیٹا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیکیورٹی ہے، ایک غیبی انتظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سیکیورٹی اللہ نے دی، لیکن وہ سارا زور
وہ نکال لیا عبداللہ بن سبا نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ رکھ کر ایک شوشہ چھوڑا اس نے کہ یہ جو ریاست تھی اسلامی ریاست یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھی، آپ نے بنائی تھی اپنی جدوجہد کے نتیجے میں۔ جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے وہ لڑ کر چھینتے تھے حکومت اور خود تخت پر بیٹھ جاتے تھے۔ اب آپ کے بعد یہ خلافت جو تھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حق تھا۔ آپ کا چونکہ بیٹا کوئی نہیں اور داماد بھی زندہ کوئی نہیں، وہ ایک ہی داماد زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، لہذا یہ ان کا حق تھا۔ جب تک یہ باتیں چلی اس وقت حضرت فاطمہ کا تو وصال ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا، لہذا یہ ایک کمپین چلائی کہ یہ ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور آپ کے خاندان کو ملنی چاہیے تھی، لہذا اب جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب کے سب جو ہیں یہ غاصبین ہیں، معاذ اللہ، غصب کرنے والے۔ اور حضرت علی کو خدا کہا ان کی زندگی میں، آپ خدا ہیں۔ حضرت علی نے ان کو سزا دی، زندہ جلایا، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، لیکن ایسی منظم سازش تھی کہ انہوں نے پھیلاتے رہے یہ بات۔ یعنی میری عمر 68 سال ہو گئی ہے، جتنے بھی میرے لگ بھگ کے لوگ ہیں مجھ سے بھی بڑے اگر کوئی بیٹھے ہیں یہاں پر تو انہیں یاد ہوگا کہ بچپن سے ہم یہ ایک نعرہ سنتے آئے ہیں، یا علی مدد، یا محمد مدد، نہیں کبھی سنا ہوگا آپ نے؟ یہ وہی کہ حضرت علی خدا ہے معاذ اللہ، اور ان سے مدد مانگی جائے، ان کا نعرہ لگایا جائے، اللہ اکبر کا نعرہ نہیں، یا علی کا نعرہ لگایا جائے، یا علی مدد جو ہے وہ کہا جائے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ 1400 سال سے یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ تیسرا، جیسے پال نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا اور اس نے اپنا ایک اکلوتا بیٹا معاذ اللہ پیدا کیا، جنم دیا اور اس کو سولی چڑھا دیا، اب جو اس کو مان لے وہ بخشا بخشایا ہے۔ یہی کام یہاں پر اسلام کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جب آگے جا کر حضرت حسین شہید ہو گئے، بلکہ کروا دیے گئے شہید ایک پلاننگ کے تحت، تو اس وقت جو ہے اس کو ایک نئی شکل دی گئی کہ ایک تثلیث انٹروڈیوس کی گئی۔ وہ کیا تھی کہ علی دا گاڈ، حسین دا سن آف گاڈ، اور فاطمہ دا مدر آف گاڈ سن۔ حضرت علی خدا ہے معاذ اللہ، حضرت حسین خدا کے بیٹے ہیں، اور حضرت فاطمہ خدا کے بیٹے کی ماں ہے۔ بالکل وہی، گاڈ دا فادر، جیسس دا سن آف گاڈ، اینڈ میری دا مدر آف گاڈ سن۔ یہاں علی دا گاڈ، حسین دا سن آف گاڈ، اور میری دا مدر آف گاڈ سن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو اس نظریے میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا، لیکن مجبوری کیا ہے، اسلام کی چھتری کے اندر رہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر چارہ کار نہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت ان کے نزدیک نہیں۔ حضرت حسن ویسے ہی چپتے ہیں ان کو کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کی تھی، کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں وہ پھینک دیں، لیکن ان کا اس مذہب کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے ان کی۔ لیکن یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ سینٹ پال کے نظریات کو تو سارے عیسائیوں نے تسلیم کر لیا۔ اب سارے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن الحمدللہ یہ جو نظریات تھے عبداللہ بن سبا کے پھیلائے ہوئے، ان نظریات کو عرب ورلڈ میں تو کوئی جگہ نہ ملی، عرب ورلڈ میں تو کوئی جگہ نہ ملی۔ یہ عرب جو تھے، خاص طور پر مکے کے لوگ جن کا مرکز مکہ تھا، یہ عجیب لوگ تھے، وہ جڑ تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، لیکن بات کے پکے تھے، ان میں منافقت نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو بھی ڈٹ کر کی، اور جب ایمان لائے تو بھی پورے کے پورے مسلمان ہو گئے۔ لیکن جو مذہبی طبقات سے، ان میں سے تین ہی تھے نا، ایک مشرکین مکہ، مشرکین عرب، وہ تو مسلمان ہو گئی ان کی اکثریت، کوئی اکا دکا بچا،
اور ادھر یہودی اور عیسائی. قرآن مجید بڑے واضح الفاظ میں چھٹے پارے کے آخر میں کہتا ہے کہ یہودیوں کو دیکھے ہوئے اشدن ناسی علی عداوت ہے، کہ آپ کی عداوت میں یہودی جو ہے وہ سخت ترین ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں نصارہ، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں، ان کو تم دیکھو گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ رکھتے ہیں. آیت نمبر 82 ہے سورہ مائدہ کی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لازماً پائیں گے مسلمانوں کے ساتھ عداوت میں شدید ترین کن کو؟ الذین اشرکوا، مشرکین کو، اور یہودیوں کو، الیہود والذین اشرکوا. لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور تم پاؤ گے سب سے نزدیک محبت میں مسلمانوں کے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، اس لیے کہ ان میں کچھ عالم بھی ہیں اور کچھ صوفی بھی ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. آگے 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں وہ کلام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. یقولون ربنا، پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. تو قرآن مجید نصارہ کی تعریف کرتا ہے اور یہودیوں کو کنڈیم کرتا ہے. اسی طرح کیونکہ نصارہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو کوئی جنگ نظر نہیں آئے گی. اور آج کا دیکھ لیجئے کہ 9/11 سے پہلے بھی جتنے بھی نو مسلم کنورٹس ہیں وہ آلموسٹ سب کے سب جو ہیں وہ عیسائیوں میں سے ہیں. یہودیوں میں سے کوئی اکا دکا جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ جو مسلمان ہوتا ہے بہت مخلص والا، لیکن ان جنرل ان کے ہاں دشمنی اور عداوت ہے. لہذا وہ دشمنی اور عداوت میں وہ اسلام کو دیکھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور اگر سمجھ جائیں، مان جائیں، پھر ماننے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے. لہذا یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور وہ مدینے میں آئے ہی اس لیے تھے کہ ہم آخری نبی کے حواری بنیں گے، آخری نبی کے صحابی بنیں گے. لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ یہ ایزیوم کر کے آئے تھے، یہ خیال کر کے آئے تھے کہ وہ آخری نبی بھی ہم ہی میں سے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ آخری نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آ گئے، تو ان کو یہ ساڑا ہی کھا گیا کہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے. حسد، بغض. کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبیلوں کے خلاف ایکشن لیا مدینہ منورہ کے اندر. 2 کو تو شہر بدر کیا، اور تیسرے کے لیے کے خلاف بڑا سٹرن ایکشن لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے جو جنگ کے قابل مرد تھے ان سب کی گردنیں مار دی گئیں، اور بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا. سخت ایکشن ہے نا. اب یہودی ویسے بھی اپنی نیچر کے اعتبار سے، یہ جو سورہ صف کی 2 آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، وہاں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، اور خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں تمہیں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ کے چراغ کو، دین کے چراغ کو. تو یہ کون ہے؟ یعنی پروناؤن جو ہے وہ ہمیشہ
کسی ناؤن کی جگہ پہ آتا ہے، لیکن اگر ناؤن ہی نہ ہو تو پروناؤن استعمال نہیں ہو سکتا. جب بھی کوئی کہانی شروع ہوگی وہ کسی ناؤن سے شروع ہوگی. A crow was flying، یا میں مسجد آ رہا تھا، راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی، تو پہلے تو میں ہے نا. اسی طرح ناؤن آئے گا پہلے، یا تو میں یا تم جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ ہو، یا تھرڈ پرسن ہوگا تو ناؤن سے کہانی شروع ہوگی اور پھر آگے پروناؤن آئے گا اس کے لیے. تو یہ جو کہا کہ یہ چاہتے ہیں، تو اب سیاق و سواق میں دیکھیں یہ کون ہے، یہ یہودی ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید دے کر اور سچا دین دے کر، تاکہ وہ اس دین کو پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر امت مسلمہ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، آپ کے دین پر یہ احسان فرمایا کہ وہ ایک سیکٹ تو اپنا اس کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کی عظیم عظیم اکثریت جو ہے وہ ان کے اس نظریے کی قائل نہیں. لیکن چونکہ اس میں وہ استعمال کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لہذا کوئی مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو سکتا کوئی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور حضور کی بیٹی سے محبت نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد اسے اچھا نہ لگتا ہو. خود حضرت علی تو خیر اپنی ذاتی حیثیت میں بھی وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں کہ نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے اسے پیار نہ ہو، ایک فطری سی بات ہے. تو وہ لوگ کہ جو اس نظریے کے تو قائل نہیں ہیں، لیکن بہرحال چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہر مسلمان کو پیار ہے، تو لہذا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جنرل رو جو ہے وہ ہے کہ ہم سب لوگ سمپیتھیٹک ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ جو ہوا حضرت حسین کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہوا. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر اگر محسوس بھی ہو رہا تھا کہ وہ غلط کام ہو رہا ہے تو بھی انہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہوئی. ہر مسلمان یہ سوچے گا تو اس کا فائدہ کچھ ہے جو اٹھاتے ہیں، لیکن الحمدللہ نظریاتی طور پر مسلمانوں کی عظیم عظیم اکثریت وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ برحق سمجھتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ برحق سمجھتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ برحق سمجھتی ہے. اور پھر جن کا آج میں نے ذکر کیا وہ کارنامے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوع انسانی پر، یعنی ایون ادر دین مسلمس، ایک ایسی شخصیت ہونے کے اعتبار سے جس نے نوع انسانی کو بہت کچھ عطا کیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اسلام کو ایک طرف رکھ کر بھی نوع انسانی کبھی فراموش نہیں کر سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ انگریزی کا ہے نا سیلیوٹ، تو سیلیوٹ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو احترام دینے کا، عزت دینے کا، اپریشیٹ کرنے کا ایک انداز ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے ہاتھ نہیں ملتا کہ جس ہاتھ کو اٹھا کر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیلوٹ پیش کروں. ہر اینگل سے آزادی کا تصور، مساوات کا تصور، پھر عملی طور پر جس طرح ان کی شہادت ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی سیکیورٹی میجرز نہیں کیے، نہ انہوں نے کیے، نہ حضرت عثمان نے کیے، نہ حضرت علی نے کیے. تو یہ ساری شخصیتیں جو ہیں یہ سیلوٹ کے قابل ہیں. باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن آپ کے پاس وسائل بھی ہوں اور اپنے اصول پر آپ قائم رہیں کہ میرا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے، آپ اس اصول پر قائم رہیں اور جان دے دیں. یہ مشکل کام ہے، ہمارے ان بڑوں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے. اور میں نے اس کہا تھا نا کہ یہ شہادتوں کا زمانہ ہے. 20 ذی الحج کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے، 1 محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے، 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے.
تو یہ ساری شہادتیں یہ ہیں ہمارے سرمایہ ہے ہمارا. تو ہمیں ان سب شہادتوں کو محسوس کرنا چاہیے, اور اسلام پر اللہ تعالیٰ کو جو احسان ہوا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ عیسائیت کا تو وجود بھی ختم کر دیا سینٹ پال نے, لیکن عبداللہ بن سبا ان سارے نظریات کو پھیلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ہونے کے باوجود ان نظریات کو امت مسلمہ کے نظریات نہیں بنا سکا. ایک چھوٹا سا سیکٹ جو ہے وہ ان نظریات کا قائل ہوا, انہوں نے ان نظریے کو اٹھایا, پھیلایا اور اس کو عام کیا, باقی امت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اب ایران ایک ملک تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا, ان کے اندر ہیرو ورشپ بہت زیادہ تھی. تو جب عبداللہ ابن سبا نے یہ نظریات عرب میں پھیلائے تو کسی نے اس کو گھاس نہیں ڈالا. پھر وہ یہ نظریات لے کر ایران میں گیا تو وہاں ان کو پذیرائی مل گئی ان نظریات کو, اور پھر اسی کے نتیجے میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی. اور پھر آگے چل سو چل ہے. عبداللہ بن سبا نے ظاہر یہودی بھی تھا, پڑھا لکھا بھی تھا, عقل مند بھی تھا, تو اس نے حضرت عثمان سے تقاضا کیا کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, مجھ سے کوئی کام لیں, یعنی مجھے کوئی آفس دیں. حضرت عثمان نے نہیں دیا. حضرت عثمان موجد ہیں ڈاک کے محکمے کے. یہ ڈاک کا سلسلہ جو ہے یہ حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوا. اب نیا نیا محکمہ بنا تھا تو اس نے اپنے آدمی جو تھے وہ ڈاک میں محکمے میں بھرتی کر لیے, اور حضرت حسین کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ساری اس ذریعے سے ہوئی ہے کہ فیک لیٹرز جو ہے وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ پہنچائے گئے. اور وہ جو بوریوں کا ذکر پڑھتے ہیں نا آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں کہ ان کے پاس کوفیوں کے خطوط کی بھری ہوئی بوریاں تھیں. وہ بوریاں کیا خطوط کیا تھے, وہ یہ خطوط. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تھے, لیکن ان کو وہاں پر حج نہیں کرنے دیا. یعنی کچھ بندے جو تھے وہ کوفی آ کر بیٹھ گئے ان کے سر پہ آ کر کے آپ کو لے کے ہی جانا ہے, ان کو حج نہیں کرنے دیا اور ان کو وہاں پر لے کر گئے ہیں, اور پھر وہاں انہیں بے دردی سے شہید کروایا ہے. اب شہید ہو گئے, اب پھر اس پر وہ جو سینٹ پال والی بات تھی کہ اللہ نے اپنے اکلوتا بیٹا پیدا کیا اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا, اب جو اس کو مان لے وہ بخشایا ہے. یہاں کیا کیا کہ حضرت علی کے بیٹے, حضرت علی خدا ہیں, ان کے بیٹے حضرت حسین ہیں, اور حضرت حسین بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے. اب جو ان کے لیے سال میں ایک مرتبہ ماتم کر لے, ان کے لیے آنسو بہا دے, اور کوئی ماتم چھریوں کے ساتھ کرے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں. تو بس وہ بخشایا ہے. یہ ہے کہ جو سارا کا سارا سلسلہ جو چلے گا. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ جو ہے وہ ہر قسم کی چیزیں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی پوری بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آ جائے. باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سمجھ بوجھ دی ہے, آپ ذرا آنکھیں کھول کے پڑھیں ہر چیز, تو انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو آپ رکھیں گے کہ کس طرح عیسائیت کا انہوں نے جنازہ نکال دیا اور اسلام کا بھی جنازہ نکالنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس کی حفاظت کرے گا. لیکن میرا اور آپ کا حساب جو ہوگا وہ انڈیویجولی ہوگا کہ ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے. یا یورش تاتار کے افسانے سے پاس باب مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, کچھ نہیں معلوم. حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد رحمہ اللہ کی پیشین گوئیاں ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان میں اونچی ذات کا ہندو کثیر تعداد میں مسلمان ہوگا. اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے سے یہ آہستہ آہستہ سلسلہ شروع ہوا تھا, تو انہوں نے ذاکر نائک کو نکال دیا, اس کی سٹیزن شپ بھی کینسل کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے سامنے کسی بندے کی پلاننگ جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ اسلام کی سربلندی میں ہندوؤں سے کام لے لے, عیسائیوں سے کام لے لے, کسی اور قوم سے کام لے لے, اللہ کا کام ہے. لیکن ہم میں سے ہر شخص کی جواب دہی ہوگی تم کیا کر کے آئے, تم نے اس دین کے لیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے کیا محنت کی ہے, کیا کام کیا ہے. اس پر ہمیں اپنا جائزہ ٹھنڈے دل سے لینا چاہیے. اگر تو محسوس ہو کہ واقعی ہم حق ادا کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے, اور اگر محسوس ہو کہ ہم اس کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے یا جتنا کام کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہے تو پھر اس کے لیے کمر کس لینی چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
محمد رسول الله